السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو پی کے مختلف اضلاع میں ایک ہفتے سے جاری غیر قانونی انہدامی کارروائی کے خلاف جمعیت علماء ہند کی داخل کردہ عرضی پر آج سپریم کورٹ نے سماعت کرتے ہوئے یو پی حکومت کو حلف نامہ داخل کرنے کا حکم دیا اور سماعت اگلے منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خود آئین مخالف اقدامات کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق جمعیت علماء کے وکلاء نے عدالت سے اسٹے کی گزارش کی تھی، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ انہیں امید ہے کہ اب یو پی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا، اور اگر کسی غیر قانونی عمارت کو منہدم ہی کرنا ہے تو قانونی کارروائی مکمل کیے بغیر کسی طرح کی انہدامی کارروائی انجام نہ دی جائے۔ آج تقریباً آدھے گھنٹے تک بحث چلی، جس کے دوران فریقین کی جانب سے گرما گرم بحث بھی ہوئی۔ دو رکنی تعطیلاتی بینچ کے جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وکرم ناتھ کے روبرو جمعیت علماء ہند کے جانب سے سینئر وکلاء نیتا راما کرشنن اور سی.او. سنگھ پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ کارروائی پر عدالت نے غیر قانونی بلڈوزر انہدامی کارروائی پر نوٹس جاری کیے جانے کے بعد بھی یو پی میں غیر قانونی طریقے سے انہدامی کارروائی کی جا رہی ہے، جس پر روک لگانا ضروری ہے۔ نیز ان افسران کے خلاف کارروائی کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑا کر مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ سینئر وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ ایمرجنسی کے دوران اور آزادی سے پہلے بھی ایسی بربریت نہیں ہوئی تھی جیسے آج یو پی میں کی جا رہی ہے۔ یو پی ریاست کے اعلیٰ افسران نے میڈیا میں کھلے عام بیان دیا کہ بلڈوزر کا استعمال فساد کرنے کا بدلہ ہے، جسے ایک ایک ملزم سے لیا جائے گا۔ عدالت کو مزید بتایا گیا کہ جاوید نامی ایک شخص کا مکان منہدم کیا گیا جو اس کے نام پر تھا ہی نہیں، بلکہ مکان اس کی اہلیہ کے نام پر تھا۔ اسی طرح دیگر مکانات کو بھی غیر قانونی طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ وکلاء نے عدالت کو مزید بتایا کہ کئی جگہوں پر ایک رات پہلے نوٹس چسپاں کر کے دوسرے ہی دن سخت پولیس بندوبست میں انہدامی کارروائی انجام دی گئی، جس کی وجہ سے متاثرین عدالت سے رجوع بھی نہیں ہو سکے۔ نیز ڈر اور خوف کے اس ماحول میں متاثرین براہ راست عدالت سے رجوع ہونے سے قاصر ہیں۔ یو پی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے اور سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا نے جمعیت علماء ہند کی پٹیشن پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ آج عدالت میں متاثرین کی بجائے جمعیت علماء ہند آئی ہے جس کی پراپرٹی کو نقصان نہیں ہوا ہے، جس پر بینچ نے انہیں کہا کہ لا قانونیت نہیں ہونا چاہیے، اس کو مدعا نہیں بنانا چاہیے کہ کون عدالت کے سامنے آیا ہے۔ جمعیت علماء بھی سوسائٹی کا ہی حصہ ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کا گھر بلڈوزر کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ عدالت نہیں پہنچ پاتا۔ جسٹس بوپنا نے سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے سے مزید کہا کہ ایسے معاملات میں عدالت کا مداخلت کرنا ضروری ہے، اور اکثر عدالت نے مداخلت نہیں کی تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ انصاف ہوتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے، لہٰذا ابھی تک کی گئی انہدامی کارروائی پر اگلی سماعت پر عدالت میں حلف نامہ داخل کریں۔ وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ قانون کے مطابق کسی بھی طرح کی انہدامی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے 15 دن کی نوٹس دینا ضروری ہے۔ نیز اتر پردیش بلڈنگ ریگولیشن ایکٹ 1958 کی دفعہ 10 کے مطابق انہدامی کارروائی سے پہلے فریق کو اپنی صفائی پیش کرنے کا مناسب موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح اتر پردیش اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1973 کی دفعہ 27 کے تحت کسی بھی طرح کی انہدامی کارروائی سے پہلے 15 دن کی نوٹس دینا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل کا بھی حق ہے، اس کے باوجود بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یو پی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے وکلاء نے بتایا کہ شوکاز نوٹس دینے کے بعد ہی انہدامی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ نیز حکومت کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے جس پر اعتراض کیا جائے۔ یو پی حکومت اس تعلق سے حلف نامہ داخل کرنے کو تیار ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے عرضی پر سپریم کورٹ کی فوری مداخلت اور عدالت کے ذریعے اتر پردیش سرکار کو 3 دن کے اندر حلف نامہ داخل کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ عبوری حکم خوش آئند ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حتمی فیصلہ بھی مظلومین کے حق میں ہوگا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں آئین اور دستور ہے، قانون پر عمل کرنا سبھی کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خود آئین مخالف اقدامات کر رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ پرامن احتجاج
عوام کا بنیادی حق ہے۔ حکومت کی طرف سے اسی کی اجازت نہ دینا، احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج کرنا، انہیں گرفتار کر لینا، پولیس اسٹیشن میں جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا اور ان کے مکانوں کو مسمار کر دینا کھلا ہوا جبر و استبداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کو ان کے جمہوری اور دستوری حق سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کا یہ کہنا کہ جمعیت علماء ہند کو سپریم کورٹ آنے کا کیا حق پہنچتا ہے، متاثرین کو خود آنا چاہیے۔ تشار مہتا کی یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ جمعیت علماء ہند کا ہمیشہ سے مظلوموں کو انصاف دلانے اور انسانیت کی بنیاد پہ بلا تفریق مذہب و ملت خدمت کرنا اس کا مشن ہے۔ جمعیت علماء ہند اسی مشن کے تحت میدان میں آئی ہے۔ جن علاقوں میں انہدامی کارروائی ہوئی ہے وہاں کے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے متاثرین اور انصاف پسند عوام کی درخواست پر ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عدالت سیکولرزم کی حفاظت کے لیے مضبوط فیصلہ کرے گی تاکہ ملک امن و امان سے چلتا رہے اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ جمعیت علماء ہند کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ یہ جان لیں کہ جمعیت علماء ہند نے ملک کی جنگ آزادی میں ہر اول دستے کے طور پر کام کیا تھا اور ہمارے بزرگوں نے وطن کی آزادی کے لیے ہنس ہنس کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس لیے جمعیت علماء ہند ملک کے آئین کو تباہ و برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی اس طرح ظلم و جبر پر خاموش تماشائی بن کر رہ سکتی۔